السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تین خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان تعاون کے حوالے سے ہے، سینٹ انتخابات سے متعلق کہ تعاون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ کرے گی نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اہم خبر آئی ہے، وہ بھی شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک بڑا اقدام کیا ہے، حکومت کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ایک نیا اقدام کیا ہے پہلی مرتبہ، کیونکہ کمپٹیشن اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے، حکومت کو چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور حکومت پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پرفارمنس دینی پڑے گی۔ جس طرح پی ٹی آئی نے ترجمانوں کی فوج ظفر موج بھرتی کی ہوئی تھی، اور ہر گھنٹے کے بعد، یعنی ہر گھنٹے کے بعد کیا مطلب، ایک ترجمان پریس کانفرنس ختم کر رہا ہوتا تھا تو دوسرا ترجمان شروع ہو جاتا تھا، وہ ختم کر رہا ہوتا تھا تو پھر تیسرا ترجمان شروع ہو جاتا تھا پریس کانفرنس میں۔ تو یہ سارا دن ٹی وی اسکرینوں پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پر، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ جی بڑا کام کر رہی ہیں، حالانکہ وہ نیگیٹو کو پازیٹو کر کے پیش کر رہے ہوتے تھے اپنے دور حکومت میں، اور جو مخالفین کی اچھائیاں تھیں ان کو نیگیٹو کر کے پیش کر رہے ہوتے تھے، اپنی برائیوں کو پازیٹو کر کے پیش کر رہے ہوتے تھے، اچھائیاں بنا کر لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ پروپیگنڈا ٹیم تھی پی ٹی آئی کی۔ اب وہی طریقہ کار موجودہ حکومت نے بھی اپنایا ہوا ہے کہ جی ترجمان ہر جماعت سے ایک ایک بندہ جو ہے ترجمان کے طور پر، حکومت کی جو ترجمانوں کی ٹیم ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور ہر جماعت سے ایک ایک بندہ مانگا ہے کہ جو ووکل ہو، جو بولنے والا ہو، جو اچھا ایک کاؤنٹر کر سکے مخالفین کے، پی ٹی آئی کے الزامات کو، پروپیگنڈا کو۔ تو اس لیے ایک ایک ترجمان لیے شامل کیا جائے گا، اور ان کی پہلی جو میٹنگ کی ہے اس کی حکمت عملی بھی طے کی ہے۔ اب ایک اور کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، پی ٹی آئی کے الزامات کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور حکومت کی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے بھی، اور ایک پی ٹی آئی کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، اور عید کے بعد میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان دھرنے کی تیاری کر رہی ہیں، اور پی ٹی آئی ہو سکتا ہے، جس کے امکانات موجود ہیں، کہ مولانا فضل الرحمان کے اس دھرنے کی غیر مشروط حمایت کر دے۔ مولانا فضل الرحمان کے تو میں نے روٹس بھی بتا دیے تھے کہ مولانا کے اگر قافلے آئیں گے تو قافلوں کو پنجاب سے تو گزرنے نہیں دیا جائے گا، سندھ سے بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا، بلوچستان سے بھی نکلنے نہیں دیا جائے گا، تو پھر مولانا کے پاس کے پی کے کا ہی آپشن بچتا ہے، اور کے پی کے سے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اسلام آباد قافلے، اور کے پی کے سے بہت بڑا قافلہ، بہت بڑا ریلا، سمندر لوگوں کا سمجھے آ سکتا ہے مولانا کا۔ اور مولانا جب حکومت کے خلاف دھرنا اگر دے دیتے ہیں عید کے بعد، تو پی ٹی آئی کا تو مولانا ہی کام کریں گے نا، سمجھے، انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کا کام ہو رہا ہوگا، پی ٹی آئی اس پہ خوش ہو رہی ہوگی کہ بھائی حکومت گرانی ہے تو مولانا کا ساتھ دو، ابھی تعلقات بھی بحال ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے دھرنے کی اسلام آباد، مولانا بھی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ مجھے مکس لگ رہا ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کا مشترکہ دھرنا اسلام آباد میں لگ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم خبر ہے، وہ بھی شیئر کروں گا۔ پہلے خبر شیئر کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان سینٹ انتخابات میں تعاون کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی قیادت نے پنجاب کی صوبائی قیادت کو، پیپلز پارٹی کی قیادت نے یعنی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے اپنی پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم کو تحریک انصاف کے ساتھ سینٹ انتخابات میں تعاون کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ کوششیں ہوئی تھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کے سینٹ انتخابات میں
تعاون کریں, ایک دوسرے کو امیدواروں کو ووٹ دیں اور جتوائیں, لیکن ان کوششوں پہ بریکر لگا دیا ہے, اسپیڈ بریکر لگا دیا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے, اور صوبائی قیادت کو منع کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل تعاون نہ کیا جائے. اس کے بدلے میں کس کے ساتھ تعاون کیا جائے؟ اچھا, پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے پنجاب میں خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹوں پر پی ٹی آئی سے انتخابی تعاون کی تجویز پیش کی تھی. تاہم پیپلز پارٹی کی قیادت نے صوبائی تنظیم کو اس معاملے میں روک دیا ہے, اور پارٹی رہنماؤں کی تجویز پی ٹی آئی کی طرف سے پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹی کو مشروط پیشکش ملنے پر سامنے آئی تھی. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جی تحریک انصاف نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے پیپلز پارٹی سے ووٹ مانگا تھا اور رابطہ کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو پیپلز پارٹی ووٹ دے پنجاب میں سینٹ کے لیے, اور بدلے میں خواتین کی نشست پر پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں فائزہ ملک, ان کو پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی. یہ پیشکش کی تھی پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو, لیکن پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اس تجویز کو پذیرائی نہیں دی, اہمیت نہیں دی, اور پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق کہ تحریک انصاف کے بجائے پارٹی قیادت نے پیپلز پارٹی کو کہا ہے, صوبائی قیادت کو, صوبائی تنظیم کو, کہ آپ پی ٹی آئی کے بجائے اپنی جو اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ نون, اس کے ساتھ آپ تعاون کریں اور اس کے امیدواروں کو وہ ووٹ دلوائیں, کامیاب کروائیں, اور وہ پھر بدلے میں ہمارے کینڈیڈیٹ اگر ایک آتا ہے تو ان کو کامیاب کریں گے, فائزہ ملک. اچھا, دوسری خبر یہ ہے کہ جی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. کابینہ کمیٹی برائے سرمایہ کاری اور کمیٹی برائے ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز بھی تشکیل دے دی گئی ہے, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کمیٹی برائے چینی سرمایہ کاری منصوبے تشکیل دے دی ہے, سرمایہ کاری منصوبہ تشکیل دے دی ہے. وزیر پلاننگ ڈیولپمنٹ اور خصوصی اقدامات احسن اقبال کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, وزیر خزانہ, وزیر تجارت کمیٹی کے ارکان میں شامل ہوں گے. اسی طرح وزیر پیٹرولیم, وزیر پاور, وزیر ریلوے اور وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کابینہ کمیٹی برائے ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز کمیٹی تشکیل دی ہے, اور اس میں وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. وزیر اطلاعات, وزیر اوورسیز پاکستانیز اور وزیر تجارت کمیٹی میں شامل ہوں گے, جبکہ وزیر اقتصادی امور اور وزیر صنعت و تجارت کمیٹی کے رکن ہوں گے. کابینہ ڈویژن نے تمام کمیٹیوں کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں. وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی برائے سرمایہ کاری بھی تشکیل دی ہے, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے, اور وزیر خزانہ, وزیر تجارت اور وزیر پاور ڈویژن جو ہے کمیٹی میں شامل ہوں گے, جبکہ وزیر صنعت و پیداوار اور وزیر نجکاری بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے. اب یہ بظاہر وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے یا کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں, لیکن کمیٹیوں کا ایک ماضی میں ابھی تک جو کمیٹیاں بنتی ہیں, کمیٹیوں کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے, ایک پرسپشن یہ ہے کہ بھائی جس بھی معاملے کو سرد خانے کے حوالے کرنا ہو تو کمیٹی کے حوالے کر دے. یہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے, ایسا نہ ہو کہ ان کمیٹیوں کا حشر بھی ماضی جیسی کمیٹیوں کا جیسا ہی ہو کہ بھائی سرد خانے کے حوالے کر دیا معاملے کو, تو ان کمیٹیوں کو پھر ایکٹیو بھی رکھنا پڑے گا. وزیر اعظم کو ان پر خود چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. وزیر اعظم کو ان سے رپورٹ منگوانی پڑے گی تواتر کے ساتھ مسلسل, تب جا کے یہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے, نہیں تو کمیٹی برائے کمیٹی کھیلنا جس طرح ہوتا ہے ایسا ہی رہے گا. پھر ایک اور خبر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات جلسے کی اجازت نہ دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے. آج جس وقت یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا تھا اسلام آباد میں, ان کو اجازت نہیں ملی اور یہ رٹ پٹیشن دائر کی ہے. پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ جی عید کے بعد لانگ مارچ اور دھرنا دیا جائے گا, یہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے. تو عید کے بعد لانگ مارچ
اور دھرنا اگر پی ٹی آئی، ویسے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پی ٹی آئی کے ہی گلے پڑ رہے ہوتے ہیں، ماضی میں جتنے بھی ابھی تک عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو باقی رہنما ہیں وہ پچھلے لانگ مارچ کو بھگت رہے ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں، تو ان کے پرامن لانگ مارچ نہیں ہوتے، ان کے پرتشدد لانگ مارچ ہوتے ہیں، اور اس میں بڑا پھڈا پڑ سکتا ہے مولانا اور ان کے درمیان، کہ مولانا کا پرامن ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کا پرامن نہیں ہوتا، پرتشدد ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی شرارت، پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں مولانا کے، اگر مولانا ان کے ساتھ مل کے دھرنا دیتے ہیں فرض کریں، تو پی ٹی آئی شرارت بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو بالکل آگ اور پانی کی طرح کا کام ہے نا، آگ اور پانی کیسے ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو پی ٹی آئی کے کارکنان شرارت بھی کر سکتے ہیں تاکہ مولانا کو آگے کر کے مولانا کو دھرنا دلوایا جائے گا، یا مولانا دھرنا دیں گے، اس کے بعد پی ٹی آئی غیر مشروط حمایت کر کے آ کے بڑا ریلا ہزاروں کی تعداد میں لوگ لے کے اگر کے پی کے سے پی ٹی آئی بھی شامل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کوئی شرارت کرے گی، کوئی گڑبڑ کرائے گی تو گلے پڑے گا مولانا کے۔ تو مولانا کو بھی اس معاملے میں محتاط قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی، کم از کم مولانا دھرنے دیں، اور لیکن وہ اپنے دھرنے، جب مولانا کا اپنا دھرنا آزادی مارچ آپ نے دیکھا تھا وہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو پی ٹی آئی کی حمایت کی مولانا کو ضرورت نہیں ہے، اور پی ٹی آئی اگر حمایت بھی کرے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ مولانا کو پی ٹی آئی کو شکریہ کے ساتھ معذرت کرنی چاہیے کہ بھائی میرا لانگ مارچ الگ ہے، میرا احتجاج الگ ہے، میرا دھرنا الگ ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے حمایت کی ہے، بس اخلاقی حمایت آپ کی کافی ہے، آپ شامل نہ ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہوگا، باقی جے یو آئی کا اپنا فیصلہ ہوگا، مولانا کا اپنا فیصلہ ہوگا، اور پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔